أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں. گزشتہ مجالس میں ہم ابتدا میں جو آیات تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 تھی، اور آج ہم نے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ انہی 2 آیات سے اگلی 2 آیات ہیں، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24. توجہ فرمائیں. آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انسانوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کے پرچم کو اٹھاتے ہیں، عدل انصاف کا حکم کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، امر بالقسط کرتے ہیں، یأمرون بالقسط. تعبیرات مختلف ہیں، بات ایک ہی. تو اے رسول آپ ان کو، ان لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اور پھر فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کے کوئی نیک اعمال ہیں بھی. ان کا جرم اتنا بڑا ہے. اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اب ہم آگے چلیں گے. ان آیات کو ہم نے اپنی توفیق کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا جو اصل نقطہ توجہ تھا وہ الذین یأمرون بالقسط پہ تھا، وہ لوگ کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں. اور نبیوں کے بعد گویا کہ یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کا قتل نبیوں کے قتل کے برابر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں. معاشرے میں عدل و انصاف چاہنے والے، صرف چاہنے والے نہیں، یأمرون بالقسط، اس کے لیے عملی قدم اٹھانے والے. یہ کیونکہ
وہی کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے قرآن نے گواہی دی ہے کہ سارے نبی اسی لیے آئے تھے تاکہ حقدار کو حق ملے. لہذا کیونکہ ان کا کام نبیوں والا کام ہے، پس ان کے قاتل بھی ایسے ہی ہیں جیسے نبیوں کے قاتل. اگر ان کی جگہ انہیں نبی ملتے تو وہ نبیوں کو مارتے جیسے لوگ مارتے تھے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات سے پیچھے جو آیات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خطاب اہل کتاب سے اور مشرکین مکہ دونوں سے ہو رہے ہیں. اس سے اگلی 2 آیات میں کس بات کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اگرچہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب ان کے درمیان اتنی ویلیو لیس ہے، اتنی اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے کہ ان کے کسی فیصلے کے لیے اگر ان سے کہا جائے کہ آؤ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہودی بعض اپنے مسائل کی وجہ سے کہتے تھے مسلمانوں کے نبی سے جا کے فیصلہ کرواتے تاکہ جو فیصلہ کرے اس کی گردن پر پڑے، ہم بچ جائیں، جو بوجھ آنا ہے اس پر آئے. تو یہ آیت کہہ رہی ہے، ابھی آپ کی خدمت میں سے عرض کروں گا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری ہی کتاب تورات کے مطابق تمہارے معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ تورات کا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیتے. اتنے ہٹ دھرم ہو چکے ہیں یہ اپنے غلط نظریات میں کہ کہتے ہیں تورات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن تورات کی باتوں کی ویلیو کوئی نہیں. یہ انہوں نے ہنر دکھایا ہے اور ان کو گمراہ کرنے والوں نے یہ ہنر دکھایا. اب توجہ فرمائیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 23. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کیوں کہا گیا ایک حصہ دیا گیا؟ کیونکہ ایک حصے کو یہ تحریف کر کے خراب کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک تورات کا حصہ اپنی صحیح حالت میں تھا. کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ عطا ہوا ہے، ملا ہے، ان کو یدعون الی کتاب اللہ، انہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، جس کتاب پر کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے آ جاؤ اس کتاب کی طرف کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ منہ موڑ لیتے. آپ ہٹ دھرمی کا لیول چیک کریں کہ ان سے کہا جاتا ہے تمہاری کتاب میں جس کو تم اللہ کی کتاب مانتے ہو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں مانتے. کل جو میں امام حسین علیہ السلام کا کلام جہاں پہ میں نے روکا تھا، جو انہوں نے بصرہ والوں کو خط لکھا تھا، اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ وَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ. حسین تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ ادعوکم، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کس چیز کی طرف؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں. پس اگر حسین سچے ہیں تو جو حسین کی کتاب خدا کی طرف آنے کی دعوت قبول نہیں کر رہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہی اہل تورات کے ساتھ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تورات کی طرف، نہیں آتے. قرآن کی آیات زندہ آیات ہے ہر زمانے کی، اگرچہ یہ بات ڈائریکٹلی یہود سے کی جا رہی ہے، لیکن مرض کیا بتایا جا رہا ہے ان کا کہ یہ اتنے اپنی خرابی میں گستاخ ہو گئے ہیں کہ جس کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پہ مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے بعد جو نازل ہوا اس کو نہیں مانتے.
نؤمن بما انزل علینا اور وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہتے ہیں ہم جس پر جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم نہیں مانتے. کہتے یہ ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا آؤ جسے مانتے ہو اس کے مطابق اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف بھی نہیں. یہ ان کا ظاہری جسے کہتے ہیں نقاب اتار کے اللہ نے حقیقت دکھائی ہے. انہوں نے کہنے کو کتاب مانی ہوئی ہے لیکن کتاب ان کی زندگیوں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. ان کی زندگیوں میں وہی من گھڑت باتیں جو ان کو اللہ کا دین بیچنے والوں نے ان کے ذہن میں نظریات ڈالے. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 24 اگلی آیت آل عمران، اس میں خوب آپ کی توجہ کا میں طالب سمجھیے گا بات کو. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی وہ سبب اور وہ ریزن بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک حالت میں ہٹ دھرمی میں پہنچ چکے ہیں اس کی وجہ ان کا کون سا عقیدہ ہے. انہوں نے ایک ایسا عقیدہ بنا لیا ہے جس کا تورات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اتنا پختہ عقیدہ وہ بنا لیا ہے کہ اس عقیدے نے ان میں اتنی جرت پیدا کر دی ہے کہ ان کو تورات کی طرف بھی بلاؤ پھر بھی نہیں مانتے. وہ سبب جو اللہ بیان کر رہا ہے اس سبب کو غور سے سنیے. فرمایا ذالک بانہم، یہ جو کر رہے ہیں کتاب خود اپنی کتاب کی بات اس کے مطابق بھی فیصلہ نہیں ماننا چاہتے، پھر جاتے ہیں نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ ان کی ہٹ دھرمی گستاخی جسارت یہ اس لیے ہے ان میں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دنوں سے زیادہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، ہم واپس آ جائیں گے. یہ عقیدہ انسان کو کتنا ہٹ دھرم بنا دیتا ہے کہ اس کو صاف اللہ کے حکم کی طرف بلاؤ تب بھی نہیں مانتا. اور یہ عقیدہ تو ہم مسلمانوں میں تو شاید نہیں پایا جاتا. میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں، لیکن جب قرآن مجید کی آیات کو گرد و غبار سے دھو کر بیان کیا جائے گا تو وہ ایسا ہی ہے. اسی لیے تو پڑھنے کی رغبت نہیں ہوتی لوگوں کو. اب کوئی بندہ کہے کہ آگ ہمیں نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، ہم ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، تو جو بندہ پڑھے گا کہے گا یہ تو ہم نے بھی سنا ہوا اپنے بارے میں. تو پھر علی کا ماننے والا سنے، میرے مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی واضح آیات میں اپنی ناراضگی اور اپنی رضا بیان کر دی ہے، اور اب جب تک یہ کائنات باقی ہے اس کی رضا اور اس کی ناراضگی وہی رہے گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہیں بدلے گی. اور جان لو، مولا فرما رہے، اور جان لو کہ اللہ تم سے ہرگز کبھی بھی کسی ایسی بات پر راضی نہیں ہوگا جس بات پر تم سے پہلوں پر ناراض ہو چکا ہے. جس بات پر اللہ تم سے پہلے کسی پر ناراض ہو چکا ہے، کبھی گمان بھی مت کرنا کہ تم وہی حرکت کرو، وہ کام کرو، وہ نظریہ عقیدہ بنا لو اللہ تم سے راضی ہوگا، گمان بھی مت کرو. اب سوچیں، ہم نے سنا ہے لوگوں کی زبان سے اور کچھ نہیں ہوتا، چلے بھی گئے دوزخ میں، آنا تو واپس جنت میں ہی ہے. اور کچھ تو اس سے اوپر کے لیول کے کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. ٹوٹلی خلاف قرآن عقیدہ ہے.
اسی بات کو سورۃ البقرہ میں اللہ نے کیا ہے، اور کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ دو طبقے بتائے ہیں یہود کے، ایک ان کی عوام اور ایک ان کے جو مال بٹور کے ان کو دین بتاتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے رزلٹ میں وجود میں آنے والا عقیدہ، یہ سورۃ البقرہ میں جلدی جلدی سن لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ جاہل ایسے لا يعلمون الکتاب الا امانی، انہیں اللہ کی کتاب کا کچھ علم نہیں ہے سوائے اپنی آرزوؤں کے۔ ان سے کوئی پوچھے کیا لکھا ہے تورات میں، کہ لکھا ہے کہ سوائے یہودیوں کے کوئی جنت مل جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سوائے اپنی آرزوؤں کے اور کچھ نہیں پتہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ پڑھی جو کبھی؟ اس کا ٹھیکہ انہوں نے مولوی حضرات کو دے دیا تورات کا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اس کے جو گمان کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور پھر وہ گمان ان کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ عوام کا حال ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہود کیوں خراب ہے، یہ ان کی عوام کا حال۔ اس کے بعد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پبلک سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیوں کرتے ہیں اتنا بڑا جرم؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کا قلیل مال کھائیں۔ قلیل کیوں فرمایا؟ آخرت کے اجر کے مقابلے میں قلیل، دنیا جتنی بھی مل جائے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ مال بٹورے۔ اس مال بٹورنے کے لیے یہ اللہ کی آیات اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی۔ تورات میں اور قرآن میں یہ فرق ہے، انجیل میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن قرآن کیونکہ آخری کتاب تھی پروردگار نے خود اس کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، لہٰذا اب اس کے الفاظ نہیں بدل سکتے لیکن ہیرا پھیریاں معنی میں کر جاتے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتے۔ امام زمانہ بلائے امام زمانہ بلائے پھر اللہ ان کے بارے میں، ان عالموں کے بارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو بربادی ہے، عذاب ہے ان کے لیے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور دوسری ہلاکت، دوسرا عذاب اس لیے جو انہوں نے کمائیاں کی، بجائے حق بیان کرنے کے جو کمائیاں کرتے رہے، ڈبل عذاب ہے۔ بس یہ دو طبقے ہو گئے، ایک عوام، کتاب خدا سے دور عوام، اور دوسرا طبقہ کون سا دوسرا طبقہ؟ مال بٹورنے والے، دین کے ٹھیکیدار بتانے۔ اور قرآن مجید کیسا بیان، اور اللہ کے نبی نے کیا زبردست فرمایا کہ میری امت وہ سارے کام کرے گی جو یہودیوں نے کی، بنی اسرائیل نے کی، سارے کام کرے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولا یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان ان کی امت وہ سارے کام کرے گی جو بنی اسرائیل کرتے تھے، تو بنی اسرائیل تو قرآن نے بتایا نبیوں کو مارتے تھے، تو ہمارے نبی کے بعد تو نبی کوئی نہیں۔ تو امام نے فرمایا ان کو نبی نہیں ملا، لیکن نبیوں کے بعد جن کا مقام تھا انہوں نے ان کو قتل کیا، اس میں بھی پیچھے نہیں رہے، نبی ملا نہیں ہے، ورنہ جو ان کا ٹیمپرامنٹ تھا یہ نبیوں کو بھی نہ چھوڑتے، اور جو حرکتیں کی ہیں آل رسول کے ساتھ، کوئی نبی بھی ہوتا تو یہ اس پر بھی بغاوت کا پرچہ دے کے اور بنو امیہ اس کی گردن اڑا دیتے، ٹکڑے کر دیتے اس کو۔ تو قرآن کی آیات ہو ابدی۔ اب ان دو طبقات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کس عقیدے کی مثال دے رہے ہیں، کس قسم کے عقائد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب نہ پڑھنے والی عوام اور مال بٹورنے والے، دین بتانے والے، کیسے عقائد پیدا ہوتے ہیں سنیے۔
وہی جو آپ کو آل عمران میں بیان کر رہا تھا وہی یہی پر وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور پھر انہوں نے عقیدہ کیا گھڑا ہے، ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ کا جواب سنیے، قل، اے نبی، اے میرا رسول، آپ ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی لکھ کے دے دیا، تم سے معاہدہ کر لیا کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسے ہی کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اللہ پہ وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، وہ جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب میں جرت کر رہا ہوں، اور اس جرت کا جو ہوتا ہے سزا وہ بھگتنے کے لیے بھی ریڈی ہوں، گالیاں کھانے کے لیے، کہ جب میرا مولا علی نے، جب قرآن کی آیات، واضح آیات میں آ گیا کہ بنی اسرائیل نے یہ غلط حرکت کی ہے، اور اللہ کتنی سختی سے کہہ رہا ہے تم نے مجھ سے عہد لیا ہے، اے رسول ان سے کہو تم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں تمہیں کچھ عرصے کے بعد اگر جہنم میں گئے بھی تو واپس بلا لوں گا تمہیں، یا تم اللہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ مولا کا وہ فرمان رکھیے کہ اب تک جو اللہ نے اپنی ناراضگی اور خوشنودی بیان کی ہے قرآن میں وہ نہیں بدلے گی، اور اس کا پھر رزلٹ بھی بتایا، مزید کھولا کہ جان لو جس بات پر اللہ تم سے پہلے کسی قوم پر ناراض ہوا اس نے قرآن میں بتایا ہے، اس حرکت پر کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو حق بنتا ہے نا ایک عقل مند انسان کا کہ دیکھے، سمپل پڑھے کن باتوں پر اللہ ناراض ہوا ہے پچھلی قوموں پر۔ حضرت شعیب کی قوم کیا کرتی تھی، صالح کی قوم کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، حضرت نوح کی قوم کی کیا حرکتیں تھی، حضرت ابراہیم کی قوم کی کیا حرکتیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی قوم نے کیا حرکتیں کی۔ جب پڑھ لے قرآن میں کہ ایسی باتوں پر اللہ ناراض ہوا ان پر، تو پھر اگر مولا کے فرمان کا ماننے والا ہے تو پھر جان لے کہ اگر ایسی کوئی بھی حرکت ہم میں موجود ہے اس کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ توجہ، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فتنے، گمراہیاں، غلط افکار تمہیں اندھیری رات کے اندھیروں کی طرح ڈھانپ لیں تو قرآن کے دامن میں پناہ لینا، قرآن کے دامن میں پناہ لینا۔ کدھر ہے قرآن کے دامن میں پناہ لینے والا؟ اور یاد رکھیے قرآن کا دامن اہل بیت کے دامن سے جدا نہیں ہے، اہل بیت و قرآن جدا نہیں۔ ایک اور اسی سے مربوط علمی نکتہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب قرآن مجید کا ذکر زیادہ کرو تو اس کو بہانہ بناتے، کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اہل بیت سے دور کرنے کے لیے قرآن کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، حقیقت اہل بیت کی طرف لانے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جا رہا ہے، خرافات سے بچانے کے لیے، من گھڑت چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اور کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد نے یہی راستہ بتایا ہے۔ اٹھائیے ان کے فرامین، دسیوں فرامین، فرمایا خدا سے ڈرنا اور کوئی چیز ہمارے بارے میں اللہ کی کتاب کے خلاف قبول مت کرنا۔ اصول کافی کا مقدمے میں شیخ کلینی نے امام فرماتے ہیں جس نے بھی ہماری بات کو اللہ کے قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ کہاں ہیں اہل بیت کی بات کو قرآن سے لینے والے؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد یہ کام ہونے والے ہیں۔ آئیے واپس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اذان ہو رہی، کہہ رہے اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں۔ امام زمانہ بلند الصلوات نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند الصلوات۔ ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔
امام زمانہ بلند تر نعرہ حیدری امام زمانہ بلند تر صلوات صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں سے زیادہ چھو ہی نہیں سکتی۔ وَغَرَّهُمْ، اور اللہ آگے جواب دے رہے ہیں اس عقیدے کا، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور ان کو دھوکہ دے دیا، وَغَرَّهُمْ، اور دھوکہ دے دیا ان کو۔ یہ غرہ وہ غرور جسے کہتے ہیں، اردو میں ہم غرور کو عام طور پر تکبر کے معنی میں لے رہے ہوتے ہیں، عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے کو، مغرور کہتے ہیں جو دھوکہ کھایا ہو، اور واقعی متکبر مغرور ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو سمجھ رہا ہوتا نہیں ہے، وہ شیطان اس کو بنا دیتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے، ہوتا نہیں ہے۔ وغرہم، اور دھوکہ دے دیا ان کو، کس کے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ فی دینہم، ان کے دین میں، ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکہ دے دیا۔ کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ ما کانوا یفترون، وہ چیزیں جو یہ گھڑا کرتے تھے، گھڑ کھڑ کے لا کے جو باتیں کرتے تھے، پھر وہی ان کے عقیدے بن گئے، پھر وہی ان کے عقیدے بن گئے۔ اور یاد رکھیے، شیعہ اہل سنت دونوں علماء جانتے ہیں کہ دونوں کی کتابوں میں جھوٹی حدیثوں کی کثرت ہے۔ جھوٹ کیوں گھڑا جاتا ہے؟ تاکہ سچ چھپ جائے۔ تو کیا خوبصورت طریقہ بتایا، فرمایا کہ جب حدیث سنو ہمارے نام پر یا پڑھو، اس کی حقیقت چیک کرنے کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، قرآن مجید ہے، اس کے پاس رکھو، اگر اس کی مخالفت کر رہی ہو تو اسے چھوڑو۔ یہی فارمولہ اہل بیت نے یہ فارمولہ بتایا۔ تو ایک مومن کو چاہیے، یہ بھی ائمہ کا فرمان ہے کہ قرآن مجید اللہ اور بندے کے درمیان عہد نامہ ہے، تو ایک مسلم کو، ایک مسلمان شخص کو زیب دیتا ہے کہ اپنے عہد نامے کو دیکھے اور ہر روز اس میں سے مثلا 50 آیات پڑھے۔ ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آیات کی تعداد مختلف ہے، بعض حدیثوں میں کچھ ہے، بعض میں کچھ، لیکن مسلم بات یہ ہے کہ ائمہ نے ریکمینڈ کیا ہر روز اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اور عہد نامے کو جب پڑھتے ہیں تو عہد نامے کو جاننے کے لیے پڑھتے ہیں کہ عہد نامے میں کیا لکھا ہوا، اللہ نے کیا تقاضا کیا ہے مجھ سے کہ اگر میں پورا کر دوں تو پھر اس نے کیا وعدہ کیا کہ وہ کیا کرے گا، اور اگر میں پورا نہ کروں تو پھر اس نے کیا دھمکی دی۔ اس ایگریمنٹ کو دیکھ لیں۔ کبھی اللہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے آؤ اپنی کتاب کی طرف، ادھر بھی نہیں آتے۔ ایسی باتیں گھڑ لی ہیں کہ کتاب کی باتیں بیکار ہو گئی، ایسے اصول بنا لیے، ایسے مبانی بنا لیے ہیں سو کالڈ، کہ جس کے بعد اللہ کی کتاب کی مقبولیت ختم ہوگی۔ تو اللہ کی کتاب کس لیے بچ گئی ہے؟ چومنے اور ثواب لینے کے لیے اور ختم پڑھنے کے لیے۔ اپنے اصل ہدف سے اس کو ریٹائر کر دیا گیا پریکٹیکل۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اہل بصرہ کے نام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط، توجہ کیجیے، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم یہاں تک پہنچے تھے
کہ امام نے اوپر اپنی باتیں کرنے کے بعد فرمایا وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، اے اہل بصرہ میں نے اپنے پیغام رساں کو، اپنے ایلچی کو یہ خط دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، کس کی طرف؟ اِلَىٰ کتاب اللہ، کتاب ہے تمہارے پاس لیکن نہیں، تمہارے گھروں میں ہے قرآن لیکن نہیں، گھروں میں رکھنے سے قرآن نہیں ہوتا، الماریوں میں رکھنے سے قرآن نہیں ہوتا، فقط ثواب کی نگاہ سے دیکھنے سے قرآن نہیں ہوتا۔ یہ سارے مسلمان کر رہے تھے اس زمانے میں۔ جو قرآن کی دعوت ہے تم نے وہ چھوڑ دی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تمہیں تو یہ میڈل دیا اس لیے گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نے چھوڑ دیا۔ دوسری جگہ پر امام فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ رہے کہ معروف پر عمل نہیں ہو رہا اور منکر سے روکا نہیں جا رہا، ایسے میں مومن کو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے۔ یہ کیا پرانے لوگوں کے افسانے ہو گئے؟ ابھی صرف یہ سننے کے لیے وہی باتیں کی جو امام کے خطبات میں، وہی کچھ ہے جو قرآن میں۔ اور بعض لوگوں کی بڑی جسارت ہے، خود کو عالم بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو امر بالمعروف والی کہانی ہے یہ مولویوں نے اپنی جیب سے نکالی، مولویوں نے یہ جیب سے نکالی ہوگی تو قرآن بھی مولویوں نے جیب سے نکالا۔ جو حسین کی دعوت ہے ہر حسینی کی وہی دعوت ہونی چاہیے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف بصرہ والوں کو نہیں کہہ رہے، قیامت تک والوں کو، کہ حسین قیامت تک زندہ ہے۔ اور حسین کی صدا کیا ہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، امام حسین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جن کے بصیرت والے کان کھلیں وہ دیکھتے ہیں کہ حسین پھر پکار رہا ہے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ کتاب اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے اصول کافی کا مقدمہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بھی لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا، امام معصوم نے، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، وہی بات جو امام حسین نے کی۔ یہ دو اصل بنیادیں اور فرامین اہل بیت سنت میں کیوں شامل ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے میں خطا نہیں کرتے، دوسرے کر سکتے ہیں یہ نہیں کرتے۔ ایک لمبی حدیث میں میرا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آپ سب لوگ، دوسرے صحابہ، آپ سب رسول پاک کے فرامین نقل کرتے ہیں، پھر آپ کی باتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول سے کلام نقل کرتے ہیں ان کی کئی قسمیں، کچھ نے جب بات سنی اللہ کے نبی نے کچھ کہی، اس نے کچھ اور سمجھی، اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک محفل میں ایک بات کہی، دوسری محفل میں کمپلیٹ کی، اس نے آدھی سنی، اس کو پورا سمجھا اور چل پڑا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا شروع میں حافظہ صحیح تھا، بعد میں ان کے حافظے ضعیف ہو گئے، باتوں کو مکس اپ کر دیتے تھے۔ چند قسمیں بتائی اصحاب کی اور پھر فرمایا اگر وہاں سے رسول کا فرمان لیتے جہاں سے رسول نے حکم دیا تھا ہم سے، تو تمہیں یہ اختلاف نظر نہ آتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ یہ فرامین جو ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، یہ فرامین جو ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، ہم تمہیں در حقیقت اللہ کے رسول کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، یاد کر لیں بنیادی ستون کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت۔ اس کے بعد اہل بیت نے جو بتایا، کوئی نئی شریعت نہیں بتائی، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر دی، دین اللہ نے رسول پاک کی زندگی میں کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ سنتے رہتے ہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف، اس کے نبی کے طریقے کی طرف۔ کیوں؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، اس لیے کہ یقیناً سنت کو مار دیا گیا ہے۔
مر چکی ہے اللہ کے رسول کی سنت، اور اس کی جگہ کیا چیز لا کے کھڑی کر دی گئی ہے؟ وَالْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ، اور بدعت یقیناً زندہ کر دی گئی۔ سنت رسول کو مار ڈالا گیا ہے، بدعت نے اس کو ریپلیس کر لی۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین کے نام پر ہی لائی جاتی ہے، کوئی دینی رسم ہی ہوتی ہے، لیکن اس سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو حسین تمہیں کہاں دعوت دے؟ فاسق سب سے بڑی سنت کو قتل کرنا کیا ہے کہ پوری امت کی باغ دوڑ ایک فاسق کے ہاتھ میں دے دے۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِیتَتْ موت سے ہے، سنت کو مار دیا گیا ہے۔ وَالْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِیَتْ، اور بدعت کو یقیناً زندہ کر دیا گیا۔ فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اب دیکھیں عزاداری کیا ہے؟ حسین کی پکار کو زندہ رکھنے کا نام عزاداری ہے۔ انحراف نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑی خیانت ہو جائے گی۔ حسین کا کلام قرآن مجید جس کی تائید کر رہا ہے، حسین اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے جو اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، حسین اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے جو اللہ کے رسول کی سنت۔ پھر نئے نظریات کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے؟ جب اہل بیت نے فرما دیا اگر ہم سے بھی کوئی تمہیں کوئی بات منسوب کرے قرآن میں دیکھنا، پھر نئے نظریات کہاں سے آ گئے کہ قرآن مجید جن کاموں کو اللہ کے نبیوں کے آداب بتا رہا ہے، جن کو صالحین کے آداب بتا رہا ہے، ان سے ہٹ کے کربلا کا ہدف کہاں سے نکال لیا گیا؟ کون سی فیکٹری میں بنایا گیا؟ یقیناً کسی شیطانی فیکٹری میں، تاکہ نام حسین سے دھوکہ کھا کر اصل پیغام حسین کو لوگ بھول جائیں اور دریا کا بہاؤ کسی اور طرف ہو جائے۔ جس دریا نے ظلم و ستم کے پہاڑ، ظلم و ستم کے محلات کو رون دینا تھا، بہا دینا تھا، اس دریا کا رخ بدل دیا جائے، کہیں اور چلا جائے۔ جن آنسوؤں کے سیلاب نے ظلم کو بہا کے لے جانا تھا، ان آنسوؤں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس لیے بہ رہے ہیں۔ اس لیے بہ رہے کہ ہماری بخشش ہوگی، اس لیے بہ رہے کہ ہم نے تو پرسہ دینا۔ اللہ کی قسم تحریف ہے۔ جس کو شک ہو آیات قرآن پڑھے، امام حسین کے اپنے خطبات پڑھے، سنی سنائی پر اسی مقدمے میں، یہ جو میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں اصول کافی کے مقدمے کی، وہی لکھے جہاں یہ لکھے ہے نا، امام نے فرمایا جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ نہیں چھوڑے گا، اتنا مضبوط ہوگا اپنے نظریے میں۔ کوئی ایسا طوفان زلزلہ ہے جس سے پہاڑ ہٹ جائیں، یہ نہیں ہٹے گا، اپنے دین میں اتنا مضبوط ہوگا، یہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، اور جس نے اپنا دین لوگوں کے منہ سے، زبانوں سے سن کے بنایا، رَدَّتْهُ الرِّجَالِ، لوگ اسے دین سے پلٹا دیں، اس کی کوئی سالڈ بنیاد ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو سنتا ہے وہ صحیح سنتا ہے یا صحیح نہیں سنتا۔ آج آئیے میں اسے تمام کروں اور آج کی آپ کی زحمت کو یہاں پر تمام کروں۔ یہ دعوت دے کر، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے سنت کی طرف دعوت دے کر فرمایا فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اگر تم میری بات کو سنو۔ عجیب، سن تو سارے ہی رہے، سننے سے کیا مطلب؟ سنو اور مانو، ورنہ وہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اے رسول، کچھ لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سن رہے ہوتے۔ کیا مراد؟ اثر نہیں ہو رہا تو کسی اور چکر میں بیٹھے ہوئے، اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ تعبیرات کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کا کلام سنا، آیات قرآن سنی اور نہیں سنی، ایک جگہ سنی باہر نکلے گویا نہیں سنی، کوئی پرانی روٹین، گویا مجلس کی دنیا اور باہر کی دنیا دو الگ الگ دنیا، نہیں۔ مومن وہ حسینی جو ہے جو یہاں سے سیکھے، یہاں حسینی بنے، باہر بھی حسینی رہے، باہر مبلغ حسینیت بنے، ہدایت کرے لوگوں کی۔ کیا کہے؟
ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی فان تسمعوا قولی، اگر تم میرے قول کو سنو، اہدکم الی سبیل الرشاد، تو میں حسین تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین یقیناً ہدایت کا چراغ ہے۔ میری بات سنو، اگر میری بات تم نے سنی تو اہدکم الی سبیل الرشاد، یہ جو جملہ ہے نا اہدکم الی سبیل الرشاد، یہ بھی قرآن کا جملہ ہے، جس کو اللہ نے مومن آل فرعون کہا۔ اس نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو کہا تھا کہ اگر تم میری بات سنو گے اہدکم الی سبیل الرشاد، اگر تم میری بات سنو گے میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ائمہ اپنے کلام میں جا بجا اللہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذرا جھٹکا لگے ان کو کہ یہ باہر کی بات نہیں کر رہا، یہ وہی بات کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہے۔ فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، اگر تم نے میرا قول سنا تو میں تمہاری ہدایت کروں گا رشد کے راستے کی طرف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر امام کا یہ خط تمام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، امام زمانہ بلند صلی اللہ صلی اللہ علیہ ایک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ ایک دفعہ یہ نعرہ سب مل کر بلند آواز سے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے مولا حسین کی ذات اقدس۔ توجہ کیجئے، کسی عزیز نے ہمیں کہا کہ کوئی دوسرے عزیز محترم کہہ رہے تھے کہ مولانا مسائل تو بہت بتا رہے، حل بھی بتا۔ حل امام حسین کا یہی کلام ہے، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت۔ پہلے کتاب و سنت سے ہم اپنی آشنائی بڑھائیں، ورنہ بڑے سے بڑا فلسفی بھی آ کے حل پیش کرے، ہم کچھ بھی نہیں کریں۔ جنرل نالج میں سن کے جو اضافہ ہوگا، لیکن جو اللہ کی کتاب پڑھنے کا نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ کبھی بھی سننے کا نتیجہ۔ دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں بچے صرف سنتے ہوں، ان کو کتابیں دی جاتی ہیں اور ٹیچر کہتا ہے اس کتاب میں سے سوال آئیں گے، میں تمہیں یہ کتاب پڑھا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی اسکول کی بڑی تعریف ملے کہ بہت زبردست اسکول ہے، اور جب آپ وہاں بچے کو بھیجیں تو وہ آ کے بتائے کتاب شتاب کوئی نہیں ہے، صرف سننا ہوتا ہے، تو آپ انشاءاللہ تھوڑی سی تحقیق کر کے بچے کو نکال لیں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ رواج نہیں ہے۔ اور اسلام کی، دین اسلام کی تحریک کی جو پہلی آیت اتری تھی وہ بھی یہی تھی، پڑھ، اقرا، پڑھ۔ تو پڑھنا کبھی بھی سننے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو فرمایا جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا، کیا مطلب؟ پڑھ، اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، پڑھ۔ امام حسین کے ایام ہیں، پڑھ۔ امام حسین کے خطبات پڑھ، 2 مہینے میں پڑھ، صرف سن نہیں۔ جب پڑھ لے گا پھر جو سنے گا اس کو فلٹر کرنا آ جائے گا، کیونکہ دماغ میں انفارمیشن تو ہوگی نا، آیات قرآن ہوں گی دماغ میں، خطبات حسین علیہ السلام ہوں گے دماغ میں، پھر بڑا زبردست فلٹر لگ جائے گا کہ کس کو جگہ دینی ہے، کس بات کو جگہ نہیں، آٹومیٹیکلی لگ جائے گا۔ فٹنگ نہیں کرانی پڑے گی کسی کو بلا کے، پڑھنے سے خود بخود لگتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے دین کے معاملات میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے۔ میری عرائض تمام کربلا کے پیغام کو سردار کربلا، سالار کربلا کے ان کی دعوت کو سننے کے بعد
جو وہ دے رہے تھے کہ آؤ میرے ساتھ، تو اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ جب جن کو دعوت دی گئی وہ نہیں آئے تو حسین تو نہیں رکے، حسین تو رک ہی نہیں سکتے، حسین تو اللہ کے آخری رسول کے وارث ہیں، وہ تو نہیں رک سکتے، ساری دنیا رک جائے حسین نہیں رکے۔ توجہ فرما رہے، کیونکہ حسین کا مورد نظر اللہ کی اطاعت ہے، اسی کے لیے دعوت دے رہے تھے کہ آ جاؤ میرے ساتھ، نہیں آتے، حسین نہیں رکے۔ مخلصوں نے، بظاہر مخلص لوگوں نے بھی سمجھایا نہ جائیے، لیکن امام حسین نہیں رکے۔ ایک شخص مکہ میں بڑی معروف شخصیت، وہ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ اب دیکھیے جانتے پہچانتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے، آئے امام حسین کے پاس اور امام کو سمجھانے لگے، بڑے قریبی تھے، ویسے مدینے میں بڑا عرصہ اکٹھے ہی گزرا ہوا اللہ کے نبی کے زمانے۔ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول آپ نہ جائیے، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، آپ نہ جائیے، مجھے لگتا ہے کہ لوگ بے وفائی کریں گے اور آپ قتل کر دیے جائیں گے، آپ نہ جائیں۔ امام نے بڑے تحمل سے پوری بات سنی اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا، میں جاؤں گا اسی جگہ کی طرف جو میری منزل ہے۔ جب دیکھا کہ حسین نے مشورہ نہیں مانا تو کیا کہا پھر میں تو اب مکے سے جا رہا ہوں، ایک میری آپ سے درخواست ہے۔ امام نے فرمایا کیا درخواست ہے؟ کہا آپ دیکھیں ایسی عقیدت بھی تنہا چھوڑ دیں، کہا کہ آپ اپنی قمیض کو تھوڑا سا ہٹائیں گے، میں نے وہ جگہ چومنی ہے جو رسول اللہ چوما کرتے تھے، آپ کے سینے کا وہ مقام جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول وہاں کا بوسہ لیتے تھے، آپ اپنی قمیض کو ہٹا دیں، میں وہ جگہ چومنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اپنا قمیض کا کپڑا ہٹایا اور یہ آگے گئے اور چند بار چوما اس جگہ کو۔ کیوں چوما؟ تو اتنی مقدس جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ بوسے لیتے، اور چند دنوں کے بعد اس جگہ کو پتھروں سے مارا جا رہا، اس پہ تیر لگ رہے تھے، اس پہ نیزے لگ رہے تھے، اس پہ گھوڑوں کی ٹاپیں لگ رہی تھی۔ تو اس عقیدت نے کیا فائدہ دیا کہ بوسہ لیا لیکن ساتھ نہیں گئے، اتنا زیادہ جان لینے کے بعد کہ یہ تو پورا بدن ہی مقدس ہے، یہ وہی بدن ہے جس کو سونگ کے رسول اللہ کہتے تھے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں، ریحانتین یعنی جنت کے دو پھول ہیں میرے یہ حسن اور حسین، جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو اپنے ان دو نواسوں کے بدن سونگتا ہوں۔ جہنمی کو جنت کی خوشبو نہیں آتی، جہنمی کو جنت کی خوشبو نہیں آتی، امام حسین کی خوشبو ابدی ہے، اور محرم میں وہ خوشبو ایک عجیب طریقے سے پھیلتی ہے، بشرطے کہ انسان کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو۔ بہت خوبصورت تعبیر ایک عالم استعمال کرتے تھے، کم میں ہم جب تھے، وہ کہتے تھے محرم میں سمجھا کرو کہ دوبارہ آئے ہیں حسین، جیسے مکہ میں آئے تھے نا، کہا تھا چلو میرے ساتھ، ابھی کم میں آئے ہوئے ہیں، ابھی کراچی میں آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے چلو میرے ساتھ، یہ نہ ہو کہ عقیدت سے رو کر بوسے لے کر پھر ان کو خدا حافظ کرو، ساتھ مت جاؤ، کہو میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ تصویر ہے دعوت حسین، دعوت دین ہے، دعوت دین آخری دین کی دعوت تا قیامت ہے، رسول کے بعد، آخری رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اب حسین کی دعوت تا قیامت ہے۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، یا تو ہم دین سے ہٹ کر حل کرنا چاہیں تو جائیں یورپ اور امریکہ کا دین قبول کریں، اپنے دین کو خدا حافظ کریں، ایتھیسٹ بنے
ان کے نظریات قبول کریں، موجیں کریں، اور اگر دین کو رکھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو حسین کہہ رہے ہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف آؤ، باتیں مت بناؤ، رسمیں صرف مت ادا کرو، آؤ واپس حقیقت میں، اللہ کی کتاب دیکھو کیا کہتی ہے، اللہ کا رسول دیکھو کیا کہتا ہے، اس کو زندگیوں میں نافذ کرو، پھر خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حسین اپنے مددگاروں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آئی، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ چراغ بجھا دیے تاکہ کوئی اگر حیا کی وجہ سے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں نکل رہا تو اس کو بھی رکاوٹ نہ ہو، اندھیرا کر دیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنی بیعت بھی، آپ کریمی کی انتہا دیکھی، میں نے بیعت بھی تم سے اٹھا دی، یعنی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی دنیا کی محبت ہے اور وہ مجبور نہ ہو کہ بیعت کی ہوئی ہے، میں نے اٹھا دیا، چلے جاؤ۔ سب سر جھکا کے سناٹا ہے، کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا سانس بھی نہیں لے رہے، رک گئی ہے سانسیں۔ امام کے اس کلام پتہ ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی تھی کہ مولا نے، ہم نے کیا کمی دیکھی ہے کہ مولا اس طرح فرما رہے اس عالم میں غربت اور تنہائی میں۔ پتہ تھا صبح جنگ ہونی، سب چپ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جا رہا۔ جب امام خاموش ہو گئے تو پہلا جواب جس نے دیا ان کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولا حسین کہاں جائیں؟ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ آپ کو چھوڑنے کے بعد کوئی جگہ ہے؟ پھر دوسرا ساتھی کھڑا ہوا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے قتل کیا جائے، میرے ٹکڑے کیے جائیں، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر ٹکڑے کیے جائیں، 1000 بار بھی کرے، پھر مجھ سے پوچھے، پھر بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، پھر بھی اسی راہ پہ قتل ہونا چاہوں گا جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ باتیں سنی، اطمینان کے ساتھ اٹھے، جب چلنے لگے تو دیکھا ایک شہزادہ بیٹھا ہے تھوڑی دور کربلا کی ریت پر، تقریباً 13 سے 14 سال کا سن بتایا گیا۔ کون ہے یہ شہزادہ؟ امام حسین کے بھائی کی امانت، شہزادہ قاسم۔ امام حسین پاس پہنچے، اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھ گئے۔ قاسم نے سر اٹھایا، سر نیچے جھکا کے سوچ رہے تھے۔ امام سے سوال کیا چچا جان کل کے شہداء میں میرا نام ہے؟ امام حسین نے جواب نہیں دیا، ایک سوال پوچھا، فرمایا بیٹا قاسم موت تجھے کیسی لگتی؟ شہزادے نے جواب دیا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ، یعنی آپ کے ساتھ موت آئے، آپ کی ہم رکاب موت آئے، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ جب یہ جواب سنا تو فرمایا ہاں قاسم کل تو بھی شہید ہو۔ خدا جانے دل پر کیا کیفیت ہوئی ہوگی میرے مولا حسین کی، اس لیے کہ جب امام حسن کے آخری لمحات تھے تو امام حسین سے فرمایا تھا قاسم کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اب قاسم تیرے حوالے ہے۔ حسین جب سوچتے ہوں گے کہ کل میرے بھائی کی امانت پر گھوڑے دوڑ جائیں گے، پامال ہو جائے گی، تو کیا دل پر گزرتی ہوگی۔ عزادارو عاشور کا سورج طلوع ہو گیا، شہداء ایک ایک کر کے اپنے وعدے وفا کرنے لگے۔ جناب قاسم کی والدہ کہہ رہی ہے جاؤ اپنے چچا سے اجازت مانگو جہاد کی، اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ شہزادہ قاسم گئے امام حسین کے پاس، اذن جہاد طلب کیا، اپنے بھائی کی امانت کے چہرے کو دیکھا، حسین نے اجازت نہیں دی، قاسم واپس آ گئے، دوبارہ گئے، اجازت نہیں ملی۔ جب چند بار اجازت نہ ملی تو اپنے خیمے میں آ کر زمین پر بیٹھ گئے، سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور رونے لگے، خدا جانے کیا کمی ہے، میرے چچا مجھے اذن جہاد نہیں دے رہے۔ ماں قریب آئی، بیٹا کیا ہوا؟ اماں جان آقا حسین مجھے اذن جہاد نہیں دیتے۔ ماں بھی پاس بیٹھ گئی،
سوچنے لگی، سوچتے سوچتے کچھ یاد آیا، کہنے لگی قاسم یاد ہے نا جب بابا کی شہادت کا وقت تھا تیرے ہاتھ پر ایک تعویذ پہنایا تھا اور وہاں فرمایا تھا کہ قاسم جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے اس وقت اس تعویذ کو کھولنا، اس کی تحریر کو پڑھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ قاسم وہ تعویذ کھول کا جناب قاسم نے تعویذ کھولا، اب جو اس کی تحریر پڑھی تو چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ تعویذ کو ہاتھ میں لیا اور اب کی بار بڑے اطمینان سے امام حسین کی جانب چلے۔ جب حسین کے پاس پہنچے کوئی کلام نہیں کیا، وہ تعویذ کی تحریر امام حسین کے سامنے کر دی۔ حسین نے تحریر پڑھی، کیا لکھا تھا کہ اے میرا بیٹا قاسم یاد رکھنا جب کبھی حسین دشمنوں کے نرغے میں گر جائے تو خبردار جہاد ترک نہ کرنا، میرے بھائی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ قاسم نے زبان سے کوئی بات نہ کی، امام حسین نے بھی تحریر پڑھی، اب انکار تو نہ کر سکے تو کیا ہوا، مقاتل نے لکھا دونوں چچے اور بھتیجا نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی اور اتنا زیادہ روئے کہ دونوں غش کھا کر گر پڑے، خیموں میں کوہرام بپا ہوا۔ اب قاسم کو تیار کیا، امام حسن کے لباس سے قاسم کو تیار کیا۔ جب قاسم کی سواری خیموں سے نکلی، لشکر اشقیاء کا ایک شخص کہتا ہے ہمیں یوں لگا جیسے حسینی خیموں میں سے 14ویں کا چاند نکلا ہو، چہرہ یوں چمک رہا تھا۔ حسن کے چاند نے آ کر حملہ کیا، حسن کا شیر بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، ایسی داد شجاعت دکھائی، بہت ساروں کو فنار کیا، لیکن پھر لعینوں نے اکٹھے حملے کا آغاز کیا۔ ایسے میں ایک لعین نے چھپ کر پشت سے سر پر ایسا وار کیا کہ قاسم کے منہ سے پکار نکلی چچا میں گھوڑے سے گرتا ہوں، آؤ اپنے قاسم کو سنبھالو۔ حسین باز شکاری کی طرح جھپٹے قاسم کے پاس پہنچے۔ جس لعین نے وار کیا تھا وہ ایک اور وار کرنا چاہتا ہے تاکہ قاسم کا سر تن سے جدا کرے۔ حسین نے ایسا حملہ کیا اس کا بازو قلم کر دیا۔ اس لعین نے پکارا اپنے ساتھیوں کو میری مدد کو آؤ، عزاداروں گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، اور پھر جب گھوڑے دوڑے حسین نے گرد و غبار چھٹا تو کیا دیکھا، قاسم کی پامال لاش کربلا کی ریت پر پڑی ہے۔ اور میرے بھائی کی امانت تجھے تو حسن نے میرے سپرد کیا تھا، تو ایسا نہ تھا کہ تیری لاش پامال ہوتی۔ سینے سے لگایا بھائی کی امانت کو اور چلے خیموں کی طرف۔ بی بی ام فرما اپنے قاسم کا استقبال کرو، میں قاسم کو میدان سے واپس لایا ہوں۔